السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف بھیجے گئے اور وہ قوم گمراہ کیسے ہوئی، اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ بت پرستی کب اور کیسے شروع ہوئی اور کون وہ پہلے شخص تھے جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی۔ تو معزز ناظرین، ہر نبی اور پیغمبر کو کسی نہ کسی قوم کی طرف بھیجا گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف، بلکہ سارے جہاں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام قابیل بن آدم اور شیث بن آدم کی اولاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے دو قبیلے یا دو طرح کی نسلیں تھیں۔ ایک نسل تو وہ تھی جو سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، اور جبکہ دوسری نسل پہاڑوں میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا اس کے مرد بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل تھے، اور عورتیں بد شکل اور بدصورت تھیں۔ اس قبیلہ کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جو قبیلہ سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں زندگی بسر کر رہا تھا اس کا حال اس کے برعکس تھا، یعنی اس کی عورتیں ایسی حسین و جمیل تھیں کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور مردوں کا حال اس کے برعکس تھا، یعنی اس قبیلہ کے مرد حضرات ایسے بد شکل اور بدصورت تھے کہ وہ حسین عورتیں ان کی بد شکلی کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ ابلیس چاہتا تھا کہ دونوں قبیلوں کی آپس میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ شروع کرا دی جائے تاکہ بے حیائی پھیل جائے اور ابلیس کا کام آسان ہو جائے۔ چنانچہ ابلیس نے اپنی اس غلیظ خواہش کو پورا کرنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہموار زمین میں رہنے بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ اور کھیت میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا اور اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک باجا لے آیا جس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چرواہوں کے باجوں کی آواز ہوتی ہے، اور بلند آواز سے اس باجے کو بجانے لگا۔ تاکہ پہاڑوں پر رہنے والی قوم بھی اس کی آواز کو سن کر آ پہنچے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آ گئے، اور ایک مجمع سا لگ گیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلہ کا دن مقرر کر لیا، جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن اور جمال کے ساتھ بن سون کر آتیں، جنہیں پھر مرد حضرات دیکھتے۔ پہاڑوں پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ منظر دیکھ کر بےتابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی بے حیائی سامنے آئی اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مومنین کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قابیل کی اولاد زیادہ ہوئی، گناہ اور نافرمانی کے کام بھی ظاہر ہونے لگے اور زمین میں فساد بڑھنے لگا۔ ابلیس اور اس کے کارندے اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے، اور لوگ بلا جھجک بغیر کسی خوف کے ان کی دعوت کو قبول کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت جن لوگوں کے پاس ایمان کی دولت تھی وہ نیک اور صلحاء لوگ تھے۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر۔ یہ قوم کے نیک صلحاء اور مقتدی لوگ تھے، لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان کی اولاد میں سے جو زندہ رہے وہ حابیل، قابیل اور ود تھے۔
ود کو شیس بھی کہا جاتا تھا اور ان کو ہبۃ اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ بھائیوں نے ود کو اپنا رئیس اور سردار بنا رکھا تھا۔ ود کے ہاں پھر سواع، یعوق، یغوث اور نصر نامی بچے پیدا ہوئے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ود بڑے نیک اور صالح آدمی تھے، اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی۔ لوگوں کو ان کی وفات پر شدید صدمہ پہنچا اور تسلسل کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کو آنے لگے۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ لوگ رنج اور غم میں مبتلا ہیں تو اس نے چاہا کیوں نہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات پر بے حد صدمہ پہنچا ہے۔ تم کہو تو میں ان جیسی شکل صورت کی مورتی تمہارے لیے بنا دوں جو پھر تمہاری مجلس میں رہے، جسے تم دیکھ کر ان کو یاد کر لیا کرو۔ لوگوں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابلیس نے ود جیسا ایک بت بنایا۔ لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے اور صبح شام اس کو یاد کرتے۔ جب ابلیس نے ان کی یہ حالت دیکھی اور ان کی گمراہی سے کچھ مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا، کیا تمہارے ہر گھر کے اندر ان کی طرح کی ایک مورتی نہ بنا دوں؟ وہ مورتی جب ہر ایک کے گھر میں ہوگی تو تم اسے دیکھ کر ان کو یاد کر لیا کرو گے اور اس کی پوجا کر لیا کرو گے۔ لوگوں نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر شیطان لعین نے ہر گھر کے لیے ود کی طرح کی ایک مورتی بنائی۔ لوگ ان مورتیوں اور بتوں کی طرف خوب متوجہ ہوئے جو بظاہر ایک صالح شخص ود کے نام سے منسوب تھے۔ جب اگلی نسل آئی اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے باپ دادا کی دکھائی راہ پر چل دیے اور ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ نسل در نسل تسلسل کے ساتھ بت پرستی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نیک صالح شخص ود کی اصل شخصیت کو بالکل ہی بھلا دیا۔ اب انہوں نے ان کو ایک بت بنا لیا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ گویا اس طرح ابلیس کے لیے ایک صالح آدمی کے نام کو کفر اور بت پرستی کی شکل میں تبدیل کرنا ممکن ہو گیا۔ چنانچہ یہ ود پہلے شخص ہیں جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی۔ پہلا بت جس کی غیر اللہ کی صورت میں پوجا کی گئی وہ ود تھے۔ ابلیس نے ان بتوں کے ذریعے بہت سی امتوں کو راہ راست سے ہٹایا اور کئی زمانوں تک بت پرستی کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت آ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں جو بت قوم نوح میں تھے وہی اس کے بعد عرب کے اندر آ پہنچے۔ مثلاً ود دومت الجندل میں بنی کلاب کا بت تھا، سواع قبیلہ حذیل کا بت تھا، یغوث قبیلہ مراد کا، پھر مقام جرف میں بنی غطیف کا بت تھا، اور یعوق ہمدان کا بت تھا، اور نصر آل ذی قرا کے قبیلہ کا بت تھا۔ یہ سارے پرانے قبائل ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے پرانے نام ہیں جو نوح علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانوں کا عرصہ تھا۔ سب کے سب دین حق پر قائم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے، کان الناس امۃ واحدہ، یعنی شروع زمانے میں سب انسان ایک ہی دین پر تھے۔ یعنی ایک دور وہ تھا کہ جب سب لوگ ہدایت پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا۔ شیطان نے ان کے سامنے بت پرستی، پوجا پاٹ کا عمل پسندیدہ بنا کر پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ تو معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے اور ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں بات کریں گے اور قوم کے بارے میں بھی کہ قوم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔